اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلیبی جنگوں کے دوران ایک نیا گروہ تاریخ میں سامنے آیا جسے ٹیمپلرز یا نائٹ ٹیمپلرز کہتے ہیں۔ یہ یورپ کے جنگجو عیسائی سردار ہوا کرتے تھے جنہوں نے ناقابل تسخیر مسلمانوں کے خلاف یورپینز کو نہ صرف یہ کہ حوصلہ دیا بلکہ کشت و خون کا ایک ایسا نیا دور شروع کیا جو کہ صدیوں بعد بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے، اور ان کے عقائد کے مطابق تب تک جاری رہے گا جب تک کہ عیسائیوں کے حقیقی جناب مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لا کر باطل قوتوں کو ختم نہیں کر دیتے۔ یہ نائٹ ٹیمپلرز مسلمانوں یہودیوں کے علاوہ خود سیاہ فام عیسائیوں کو بھی قتل کر دیتے، گویا یہ مذہبی سے کہیں زیادہ ایک نسلی مار کا آرائی کے قائل تھے۔ جو صلیبی جنگیں بڑھتی گئیں، ان نائٹس کی تعداد بھی بڑھتی گئی اور ان عیسائی سرداروں کی جگہ پھر یہودی زوما نے لینی شروع کر دی، اور بعد میں یہ مذہب کا لبادہ کچھ بدل کر انسانی برادری کا کام کرنے کا دعویٰ کرتے سامنے آنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ گروہ مذہبی سے معاشرتی اور پھر معاشی اجارہ قائم کرتا دنیا پر غیر محسوس انداز میں حکمرانی کا سوچنے لگا۔ پس پردہ رہ کر عام کاروباری اداروں سے لے کر حکومتوں تک کو اپنے مقاصد کے لیے بنانا اور گرانا ان کا مخصوص ہنر بن گیا۔ یہ سوال اہم کہ انہوں نے خود کو نائٹ ٹیمپلرز یا شروع میں ٹیمپل یا ہیکل کا محافظ کیوں کہا؟ یہ کس چیز کی حفاظت کر رہے تھے اور کس لیے کر رہے تھے اور کس سے کر رہے تھے؟ محققین کا کہنا ہے کہ یہ شروع میں صرف 12 ٹیمپلرز، اور یہ کسی ایسے خزانے یا مقدس تبرکات کی حفاظت کر رہے تھے جو بیت المقدس یا ہیکل سلیمانی سے وابستہ تھی۔ کچھ ماہرین اسرائیلیات کا کہنا ہے کہ یہ تابوت سکینہ جو ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد وہاں سے غائب ہو گیا تھا، وہ ان 9 ٹیمپلرز کے پاس 9 سے 13 سال تک رہا، اور پھر انہوں نے اسے ایسی جگہ چھپا دیا جہاں سے یہ خود اب نہ تو اس تک پہنچ پاتے ہیں اور نہ ہی یہ دنیا خیال کر سکتا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ تابوت سکینہ کہاں ہے۔ وہ اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں کہ ان کو دوبارہ اس کے بغیر دنیا پہ غلبہ نہیں مل سکتا، لیکن یہ تبرکات ان کو نہیں مل رہے اور نہ ہی کبھی ملیں گے۔ انہیں صرف امام مہدی آخر الزماں سے پہلے برآمد کریں گے، اور آخر الزماں میں انہیں امام مہدی کے پاس دیکھ کر کئی یہودی ایمان بھی لے آئیں گے اور بہت سے اسے تسلیم کرنے سے انکار بھی کر دیں گے۔ ان تبرکات کے محافظ کے طور پہ صلیبی دنیا میں مذہبی حیثیت سے فعال یہ گروہ تب ٹیمپلر کہلاتا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ معیشت پہ حاوی آتا گیا۔ ایک دور ایسا بھی آیا کہ یورپ کے تمام بادشاہ تک ان ٹیمپلرز کے مقروض ہو گئے، لیکن پھر فرانس کے بادشاہ فلپس چہارم کے سامنے ان کی سازش عیاں ہو گئی۔ اس نے اس وقت کے ٹیمپلرز کے ساتھ ملے ہوئے پوپ کو برطرف کر کے ایک نئے پوپ کو ٹیمپلرز کے تمام معاملات کی چھان بین کا حکم دیا۔ حقائق جو سامنے آئے وہ توقع سے زیادہ خطرناک تھے، چنانچہ تمام ملک میں ٹیمپلرز کو گرفتار کر کے ان کی تنظیم پر پابندی لگا دی گئی، املاک ضبط کر لی گئی اور مجرم ثابت ہونے پر انہیں پھانسیاں دے دی گئی۔ تنظیم کے آخری گرینڈ ماسٹر جیکس دی مولے کو 1314 عیسوی میں دھیمی آگ پر زندہ جلا دیا گیا۔ ٹیمپلرز آج بھی اپنے اس گرینڈ ماسٹر کی قربانی کو یاد رکھتے ہیں اور اس کی یادگار کو اپنی تقاریب میں مذہبی رسم کے طور پہ منعقد کرتے ہیں۔ لیکن ایک بار پھر رائے عامہ ان کے خلاف ہوئی تو پورے یورپ میں ان کے خلاف اس بار بھرپور کاروائیاں شروع کر دی گئی، گرفتاریاں، سزائیں، پھانسیاں، اور پھر انہوں نے ایک نیا سبق سیکھا کہ ایک ہاتھ میں قوت اور اقتدار خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے اسے تقسیم کر دیا جائے۔ میں اس نظریے کو بالکل تسلیم نہیں کرتا، لیکن یورپ کے مغرب کے کئی مورخین جو اس گروہ کی تاریخ پہ گہری نظر رکھتے ہیں، کئی کتابیں بھی انہوں نے لکھی، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو نیا جمہوری نظام سامنے آیا وہ انہی کے نئے نظریے کے باعث تھا، جو کہ بادشاہت کا متبادل تھا، کیونکہ اس برادری نے غالباً محسوس کیا کہ زیر زمین رہ کے نظام پہ گرفت رکھنا زیادہ مناسب ہے۔ فرانس کے بادشاہ فلپس چہارم سے بچ کے کئی ٹیمپلرز اسکاٹ لینڈ پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے
رفتہ رفتہ خود کو مضبوط کیا، لیکن بالکل پس منظر میں چلے گئے کہ لوگ انہیں بھول جائیں۔ 1717 عیسوی میں ٹیمپلرز دوبارہ یورپ میں ابھرے اور ان کی نئی شناخت ٹیمپلرز کی نہیں بلکہ فری میسنز کی تھی، اور ٹیمپلرز کے نئے گروپ یعنی فری میسنز کا پہلا شاہی خاندان کا رکن پرنس آف ویلز فریڈرک تھا، جس میں برطانیہ کے کئی بادشاہ، ملکائیں، شہزادے بعد میں شامل ہوتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ وزیر اعظم چرچل کو بھی فری میسن کہا جاتا ہے۔ نئی شناخت اور گروہ میں معاشرے کے قداور لوگ شامل ہو گئے، اور آج بھی لاہور کے مال روڈ پہ وہ عمارت موجود ہے جو ایک دور میں فری میسنز کا پرنس ایلبرٹ وکٹر لاج 2370 EC کہلاتی تھی، اور جسے برطانیہ کی گرینڈ لاج نے 1885 میں تعمیر کیا تھا، اور جو کہ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے پاکستان میں فری میسنز پر پابندی لگانے کے بعد سے اب تک خالی ہے۔ زیادہ بات میں لاہور کی اس عمارت اس لیے نہیں کروں گا کہ کئی گرینڈ ماسٹرز اور ماسٹرز جو پاکستان میں فری میسنز کے نمائندے ہیں وہ اس عمارت کو واپس لینے کے لیے عدالت گئے، اور یہ معاملہ اس وقت زیر سماعت ہے۔ کراچی میں بھی فری میسنز کی ایک عمارت عبداللہ ہارون روڈ پر، جسے پہلے وکٹوریا روڈ کہتے تھے، اس پہ فوارہ چوک کے نزدیک گورنر ہاؤس سے کچھ فاصلے پہ موجود ہے۔ ہوپ لاج بیان ہوتا ہے کہ آزادی سے پہلے اس میں کئی ممتاز ممبرز بھی موجود تھے اس تنظیم میں، جن میں سے کچھ کے نام اب تک اس عمارت کی دیواروں پہ لکھے نظر آتے ہیں، مثلا NMR شیرازی اور MG حسن۔ 1973 میں اس عمارت کو حکومت سندھ نے اپنی تحویل میں لے لیا، اور تب سے یہ تنظیم انتہائی خاموشی سے ملک میں کام کرتی ہے۔ آج بھی اس کے بے شمار ممبرز، ماسٹرز، گرینڈ ماسٹرز، مختلف جو عہدے ہیں ان پہ موجود ہیں پاکستان بھر میں، لیکن یہ ان الزامات سے خود کو مکمل طور پہ دور کرتے ہیں جو اس پہ لگائے جاتے ہیں کہ یہ ایک خفیہ پراسرار تنظیم ہے جس کا کوئی ایجنڈا سامنے نہیں آتا۔ یہ مکمل طور پہ تردید کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو دجال کو کسی ایک شخص کے بجائے ایک نظام، ایک شیطانی نظام سمجھتے ہیں، وہ مختلف گروہوں کو، میں یہاں فری میسنز کی بات نہیں کر رہا، مختلف گروہوں کو، خصوصاً بینکاری پہ گرفت رکھتے افراد کو اس کا اہم کردار سمجھتے ہیں۔ مختلف علامات ان کے نظام میں خاص پیغامات دینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جن پر بعد میں کہیں گفتگو کروں گا، لیکن وہ لوگ جو فری میسنز کی علامات اور نشانات، خصوصاً ایک آنکھ، مخصوص ستارے، پینسل، کمپاس وغیرہ کو سمجھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ ان کا استعمال دیکھ کے چونک جاتے ہیں۔ مائیکل جیکسن جدید میوزک کی دنیا کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے فری میسن سے منسلک کرتے رہے اور کچھ اس کے مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ کرتے رہے، لیکن دنیا کی معروف شخصیات کس طرح بے خبری میں پراسرار قوتوں کے ہاتھوں استعمال ہو جاتی ہیں، اس کے لیے مائیکل جیکسن کے معروف گانے ڈینجرس کو ملاحظہ کیجیے، اور پھر اس کے ایلبم کور کو بغور دیکھیں تو آپ کو اس پہ فری میسنز کی لاتعداد علامات نظر آئیں گی۔ جب یہ تصویر دنیا کے سامنے آئی تو اسے بنانے والے آرٹسٹ، امریکن آرٹسٹ مارک ریڈن، اس پہ شدید تنقید شروع ہو گئی کہ آخر اس نے کیا پوشیدہ پیغامات اس ایلبم کے کور کے ذریعے دنیا کو دینے کی کوشش کی۔ اس نے بہت وضاحتیں کی، لیکن یہ بحث جاری رہی، اور بعد میں جب مائیکل جیکسن کی ایک اور ایلبم بلڈ آن دا ڈانس فلور کا گانا سوزی گاٹ یور نمبر سامنے آیا تو اس میں سوزی کے کردار پہ بھی ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ یہ سوزی کون ہے اور اس کا تعلق بھی پھر فری میسن سے اس کردار کا بنا دیا گیا۔ اور پھر معروف گلوکارہ میڈونا، ان کا گانا لائک اے پریئر اور اس کے وہ مصرے انتہائی متنازع ہو گئے جن میں وہ کہہ رہی ہے کہ جب تم میرا نام پکارتے ہو تو یہ مجھے دعا کی طرح لگتا ہے، میں اپنے گھٹنوں کے بل جھک جاتی ہوں اور تمہیں آدھی رات میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ اس گانے کی اگر بیک ٹریکنگ کریں تو اس میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ او ہیئر سیٹن، یعنی اے شیطان ہمیں سنو کے الفاظ بھی سنائی دیتے ہیں، یہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔ فری میسنز اور کیا کرتے ہیں اور موجودہ دنیا ان کے لیے کیا غلط اور درست خیالات رکھتی ہے،
ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید۔ موجودہ دنیا کے حالات پر آخر الزمان کے سلسلے میں بیان کردہ پیش گوئیاں کس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں، اور اسے اہل سیاست وہ جو عالمی تناظر پہ ابھرتے منظرناموں پر مغربی دنیا میں بیٹھ کر تمام معاملات پہ نظر رکھتے ہیں، وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ میں نے تمام اہم مذہبی کتابوں کے علاوہ کئی ایسی تصانیف سے بھی رجوع کیا جو آخر الزمان اور عصر حاضر کی سیاست کے حوالے سے لکھی گئی ہیں اور انتہائی دلچسپ معلومات اور نقطہ نظر ہمارے سامنے لاتی ہیں۔ مثلا پیرس کے انسٹیٹیوٹ فار پولیٹیکل اسٹڈیز کے ایسوسیٹ پروفیسر جین پیری فلن کی معروف تصنیف ایپوکلپس ان اسلام، اور یونیورسٹی آف ویلز کے پروفیسر آف جوڈائزم ربائی دین کون شیرباک، ان کی کتاب دا پالیٹکس آف ایپوکلپس، دا ہسٹری اینڈ انفلوئنس آف کرسچین زائنزم، اور دولت اسلامیہ یا داعش سے متعلق واشنگٹن کے بروکنگز انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ولیم میکانس کی کتاب The ISIS, Apocalypse, the History, Strategy and the Doomsday Vision of Islamic State، اور دیگر کئی کتابیں جو حالیہ برسوں میں افغانستان اور مشرق وسطیٰ میں جاری جنگوں کا تعلق ان مذہبی عقائد سے جوڑتی ہیں جن کا استعمال یہاں ایک دوسرے سے نبرد آزما مختلف گروہ آخر الزمان سے پہلے رونما ہوتے واقعات سے جوڑتے ہیں۔ ایک بات جو عجب سی لگتی ہے وہ یہ کہ اس معاملے پہ تینوں فریق یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمان ایک ہی مسئلے کو اپنا محور قرار دیتے ہیں، یعنی آمد مسیح، خروج دجال اور ایک حکومت عدل و انصاف کا قیام، لیکن تینوں کے نظریات بالکل مختلف ہیں۔ لیکن عیسائیت یا کرسچینٹی میں نظریہ نسبتاً سادہ اور سہل ہے، کم سے کم کیتھولکس اور آرتھوڈکس کرسچنز کے نزدیک۔ صرف پروٹیسٹنٹس عیسائیوں کے آخر الزمان میں نظریات کچھ مختلف اور یہودی خیالات سے قریب تر ہیں، جسے دیگر عیسائی یہودیائی عیسائیت یا جوڈیائز کرسچینٹی کہتے ہیں۔ جب کیتھولک عیسائیت میں مسیح کی آمد کا ذکر ہوتا ہے تو مراد صرف عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی دوبارہ آمد ہوتی ہے، جسے سیکنڈ کمنگ آف جیزس بھی کہتے ہیں۔ اس دن اور گھڑی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، نہ فرشتے نہ بیٹا، بلکہ صرف باپ۔ جب انسان کا بیٹا اپنی شان و شوکت کے ساتھ آئے گا اور سارے فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے تو وہ بڑی شان سے اپنے تخت پہ جلوہ افروز ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے قتل کے فیصلے کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ ابو داؤد کی وہ روایت جس میں سب سے پہلے نماز کے حساب کا ذکر ہے، لیکن مذکورہ روایت کا تعلق حقوق و لباس ہے، یعنی دونوں احادیث میں کوئی فرق نہیں۔ جبکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک بنیادی اصول کو واضح کرتے ہیں، جس نے کسی ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین پر فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ جبکہ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ جو اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہیں پکارتے اور نہ اس کی جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کرے گا اسے سخت گناہ ملے گا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل ہوتا رہے گا۔ یہ آیات اور احادیث اس مرحلے پہ بیان کرنے کا مقصد اس گروہ کے بارے میں مختصر طور پہ بتانا ہے جو کہ بہت اہمیت رکھتا ہے، ماضی میں بھی، حال میں بھی اور مستقبل میں۔ آخر زمان کی ایک اہم نشانی کئی فرقوں کا جنم لینا اور خصوصاً خوارج کا طاقتور ہو جانا ہے، اور آخر زمان میں چونکہ جنگ و جدل و خوریزی بڑھ جائے گی، اسی لیے مسلمانوں کا انتہائی محتاط رہنا ضروری ہے کہ وہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ چند علماء کے نزدیک فتنہ خوارج کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، جب بنو تمیم کے ایک شخص ذوالخنسیرہ نامی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پہ تانہ زنی کرتے گستاخی کا ارتکاب کیا تھا، اور یہی شخص خوارج کی فکر و روش کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ خوارج حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جماعت کے لوگ تھے جو کہ ان کے ساتھ مل کے لڑائیوں میں شریک رہے، لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تحکیم کا معاملہ پیش آ گیا تو یہ گروہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اطاعت سے منحرف ہو گیا اور کوفہ کے نزدیک ایک وادی ہروارہ میں آباد ہو گیا۔ یہ گروہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہر شخص کو کافر کہتے اور دائمی جہنمی قرار دے کر توبہ کے قائل نہیں تھے۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو دائرہ اسلام سے باہر قرار دے کے ان کے تمام ساتھیوں کو بھی کفر کے فتووں سے نوازتے۔
ابتدا میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ساتھ چھوڑتے اس گروہ کی تعداد 8,000 اور بعض روایات کے مطابق 16,000 تھی۔ یہ لوگ الگ ہو کے ہرواہ میں ٹھہر گئے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے انہیں سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا، جنہوں نے ان سے مناظرہ کر کے ان کو قائل بھی کیا، لیکن کچھ لوگ قائل ہوئے، باقی تمام اپنی گمراہی پہ موجود رہے۔ یہاں میں یہ بات یاد دلاتا چلوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں 2 گروہ وجود میں آ گئے تھے۔ ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ جو کہ خلیفہ وقت تھے، اور دوسرا گروہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کہ خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص مانگ رہے تھے۔ اس نزاعی حالت سے خوارج نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حمایت میں لڑتے رہے، مگر جنگ صفین کے دوران جب خون ریزی سے بچنے کے لیے پرامن مصلحت یعنی تحکیم یا ثالثی کا رستہ اختیار کیا گیا تو یہ تمام مسلمانوں کو کافر کہتے الگ ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتویٰ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ آخر الزمان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک 2 عظیم جماعتیں آپس میں نہ لڑیں اور ان کے درمیان خوریزی ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ اس حدیث میں غالباً میں پہلے بھی بات کر چکا اس جنگ صفین کا ذکر ہے جس کے نتیجے میں خوارج سامنے آئے اور جو 36 ہجری میں ہو چکی ہے، لیکن نتیجے میں جنم لیتے خوارج آج تک اسلام کے نام پہ قتل و غارت میں مصروف ہیں اور آخر الزمان میں ان کی تعداد میں بہت اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور نہ صرف مسلمانوں بلکہ دیگر مذاہب میں بھی کچھ ایسے ہی فتنے جنم لیں گے جو بظاہر عبادت گزار اور بھائی چارے کا لبادہ اوڑے ہوں گے، لیکن ان کا مقصد کچھ اور ہی ہوگا۔ جیسا کہ گزری نشست میں بیان کیا تھا کہ ہیکل سلیمانی میں ہوتی عبادت کی طرح عبادت کرتا ایک طبقہ جو اپنے ملنے جلنے اور مذہبی رسومات کی جگہوں کو لاجز یا ٹیمپل کرے، وہ ظہور پذیر ہو چکا ہے صدیوں پہلے۔ کیا وہی فری میسنز ہیں یا فری میسنز کوئی اور ہیں؟ وہ تردید کرتے ہیں فری میسنز کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ ایک بڑا تنازع تاریخ میں چلا رہا ہے۔ وقفے کے بعد کچھ فری میسنز کے بارے میں۔ خوش آمدید۔ دجال کہاں ہے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس حدیث کے بعد کہ وہ ایک جزیرے یا سمندر میں ہے، کئی علماء نے دعویٰ کیا کہ وہ مقام صرف اور صرف پراسرار برمودا ٹرائنگل ہی ہو سکتا ہے، جو کہ بحر اوقیانوس کے مغرب اور امریکہ کے ریاست فلوریڈا کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہ مغرب کی جانب خلیج میکسیکو سے جنوب میں جزیرہ لیورٹ اور پھر شمال میں برمودا تک 300 جزائر کا مجموعہ ہے جس کی آبادی 65,000 نفوس پہ مشتمل ہے۔ اکثر جزائر غیر آباد ہیں اور صرف 20 جزیروں پہ انسان بستے ہیں۔ گزرے 400 سالوں سے لوگوں نے وہاں جا کر آباد ہونے کی کوشش کی، لیکن چونکہ وہاں ماضی میں انتہائی ناقابل یقین حادثات و واقعات رونما ہو چکے ہیں، اس لیے تمام تر جدید سائنسی یقین دہانیوں کے باوجود اکثر جہازوں کی، طیاروں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس علاقے سے دور رہ کے سفر کریں، اور اگر مسافر جہاز کی ایئر ہوسٹس سے یہ پوچھیں سفر شروع ہونے سے پہلے کہ کیا جہاز برمودا ٹرائنگل پر سے گزرے گا، تو عموماً جواب ملتا ہے کہ نہیں، حالانکہ کئی جہاز ہر روز بغیر کسی مسئلے خیر عافیت سے اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ 1813 میں امریکہ کے تیسرے نائب صدر ایرون بر کی بیٹی تھیوڈوسیا، جو کہ جنوبی کیرولینا کے گورنر جوزف ایلسٹون کی بیوی بھی تھی، اس برمودا ٹرائنگل میں غائب ہو گئی جب وہ اپنے والد سے ملاقات کے لیے اس وقت کی مشہور کشتی پیٹریوٹ میں سوار ہو کے نیو یارک جا رہی تھی۔ پیٹریوٹ کا کپتان اس وقت دنیا کا بہترین کپتان مانا جاتا تھا۔ امریکن وائس پریزیڈنٹ نے تمام تر وسائل اپنی بیٹی کی تلاش میں جھونک دیے، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ اور پھر اگلے ہی سال یعنی 1814 میں امریکی بحری بیڑے کا ایک اور مشہور جہاز ویسپ، اس کو بھی برمودا ٹرائنگل نگل گیا۔ اس کا کپتان ایک ہیرو کے طور پہ پوری دنیا میں جانا جاتا تھا، بہت معروف شخص تھا۔ اور پھر جہازوں کے غائب ہونے کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک اور جہاز
बरमूदा के पानियों पर इस तरह तैरता मिला कि उसके तमाम मुसाफिर और कप्तान गायब, और खाने की मेजों पे खाना इस तरह लगा हुआ था गोया मेहमान खाना खाते खाते अचानक किसी काम से उठ के गए हों। किसी हादसे का कोई निशान नहीं था। ये जहाज कैरोल डीरिंग था और ये फिर इसी हालत में तैरता तैरता आके साहिल पर रेत में फंस गया। और एक ऐसा ही जहाज एस एस्टेल बरमूदा के समंदर में बगैर मुसाफिर और अमले के तैर रहा है। और ज्यादा ताज्जुब की बात यह कि एक अरसे तक इसे रिकॉर्ड में गर्क दिखाया जाता रहा। क्या जी बात है कि एक डूबा हुआ जहाज फिर सतह समंदर पे उभरा है। 1850 तक इस इलाके में तकरीबन 50 बहरी जहाज गायब हो चुके थे और फिर 1945 से यहां तैयारे भी गायब होना शुरू हो गए। और यह तब हुआ जब फ्लोरिडा से 10 बमबार तैयारे तरबियती परवाज के लिए उड़े, वापस आ गए और 2 गायब। फिर 5 मजीद तैयारे उसी साल गायब हो गए और उनको ढूंढने के लिए जो तैयारा गया वो भी गायब हो गया। अमेरिकी बहरिया और ज्योग्राफिक बोर्ड उसमें बरमूदा ट्रायंगल का लफ्ज मौजूद नहीं उनकी डिक्शनरी में। कई साइंसदान यहां गैर मामूली वाकयात या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से मुकम्मल तौर पे इनकार करते हैं और उनका कहना है कि तमाम जहाजों और तैयारों के साथ मामलात बिल्कुल वैसे ही रहे जैसा कि दूसरे तैयारों या जहाजों के साथ दूसरे इलाकों में। जबकि कई साइंसदान गैर मामूली वाकयात की वजह इस इलाके में एबनॉर्मल मैग्नेटिक वेव्स या गैर मामूली मकनातीसी शुआओं की मौजूदगी और नतीजतन कुतुबनुमा या कंपास की खराबी बयान करते हैं। जबकि एक नजरिया यह भी है कि इस इलाके में जन्म लेते गैर मामूली जलजले उन सरकश मौजों या स्ट्रीम्स को जन्म देते हैं जो कि जहाजों को इस कुव्वत से अपनी जानिब खींचती हैं कि वो चंद लम्हात में कहीं तह में जाके गुम हो जाती हैं। और इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर जन्म लेते झटकों से फजा में उड़ते जहाज और उनके पायलट्स अपना कंट्रोल खो देते हैं और मकनातीसी शौओं के बाइस समंदर उन्हें भी निगल लेते हैं। तारीख के सफात में मंगोल हुक्मरान कुबलाई खान की 2 नाकाम कोशिशों का भी तस्करा आता है जो उसने 13वीं सदी में जापान पर कब्जे के लिए की थी। लेकिन उन कोशिशों में उसके बहरी जहाज कहीं पानियों में गर्क हो गए थे और कहा जाता है कि 40,000 फौज कुबलाई खान की उन जहाजों पे थी। ये जगह बहरुल काहिल में टोक्यो से 100 किलोमीटर दूर मियाक जजीरों के गिर्द बयां होती है और इस जगह को शैतानी समंदर या डेविल्स सी या फिर ड्रैगन्स ट्रायंगल भी कहते हैं। लेकिन इस नजरिए यानी इस इलाके की गैर मामूली होने की तरदीद भी साइंसदान करते हैं और वो कहते हैं कि कभी कोई बड़ा जहाज या तैयारा यहां गायब नहीं हुआ बल्कि छोटी छोटी कश्तियां मकनातीसी शुआओं की वजह से डूबती रहती हैं। लेकिन मसला वही कि सानिहों की वजह और फिर जवाबी दलाइल और फिर नए नजरियात दुनिया के इन 2 बड़े समंदरों यानी बहरे ओकियानूस के बरमूदा ट्रायंगल और बहरुल काहिल के ड्रैगन्स ट्रायंगल के बारे में ना सिर्फ माफूकल फितरत वाकयात हम रोज सुनते हैं बल्कि चंद लोगों के नजदीक इन दोनों जगहों का आपस में भी एक ना समझ आने वाला ताल्लुक मौजूद है। कोई ऐसा राज जो रहमानी नहीं शैतानी है कि वहां जहाजों के कुतुबनुमा या कंपास काम करना छोड़ देते। ना सिर्फ जहाज डूब जाते हैं बल्कि डूबे जाने वाले जहाजों का दोबारा तैरना इसकी कोई वाज़ेह दलील नहीं दी जा सकती। इसलिए तहकीक को हर बार साजिशी नजरिए का नाम देके रोक दिया जाता है। हजरत तमीमदारी की हदीस के मुताबिक अगर दज्जाल किसी जजीरे में कैद है तो उसे किसी बात पर शदीद गुस्सा आएगा और वक्त मुकर्ररा पर वो तमाम बंधन तोड़कर तैश की हालत में बाहर निकलेगा। ये वो वक्त होगा जब तमाम मुसलमान मुल्क के शाम में मस्जिद अमवी में इमाम मेहदी के पीछे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ नमाज की तैयारी कर रहे हैं और तभी तौरात और इंजील की रवायत के मुताबिक गारों में सोए इज़हाब कहफ भी जाग उठेंगे और मुसलमानों की तरफ बढ़ते दज्जाल के लश्कर में शामिल हो जाएंगे। दज्जाल के लश्कर में 70,000 अफराद बयान होते हैं जो गैर मामूली ताकतों के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी की तरफ
بڑھے گا. لیکن کیا اس جنگ سے پہلے وہ ہیکل سلیمانی تیسری بار تعمیر کر کے ایک بڑی یہودی سلطنت دنیا میں بنا چکا ہوگا؟ کیونکہ تبھی تو اسے 70,000 کا لشکر اپنا بادشاہ تسلیم کرے گا. تو کیا ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے مسجد اقصی بھی شہید ہو چکی ہوگی؟ کیا یہ بھی آخر الزماں میں لازم ہے مسجد اقصی کا مستقبل؟ اپنے دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب پر خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.